بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی مجھے گائنی وارڈ میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ گائنی وارڈ سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ شور اس قدر زیادہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں سمجھی کہ خدا نخواستہ کسی مریضہ کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے۔ میں جیسے ہی بھاگتی ہوئی وارڈ میں داخل ہوئی تو سامنے ایک عجیب منظر میرا استقبال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2-3 عورتیں ایک بیڈ کے قریب جمع ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب کو اپنے اپنے بیڈ پر ہونا چاہیے۔ تبھی ایک عورت جو کہ امید سے تھی کہنے لگی کہ بہن، ہم سے اس عورت کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ میری نظر بیڈ پر پڑی تو نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی ایک لڑکی بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لڑکی بے پناہ خوبصورت تھی۔ آج سے پہلے میں نے یہاں اتنی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ مس ہسپتال میں زیادہ تر غریب لوگ آتے تھے، لیکن یہ لڑکی امیر خاندان کی لگ رہی تھی اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ حسین بھی تھی۔ میں نے ان عورتوں کو واپس ان کے بیڈ پر بھیجا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ کہنے لگی کہ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ میں نہ چیخوں نہ ہی چلاؤں، لیکن اصل میں بات ہی ایسی ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، لیکن یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر آئی۔ اس نے نہ صرف میرا پردہ ہٹا دیا بلکہ ایک میل ڈاکٹر کو بھی وارڈ کے اندر لے آئی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ میرے پردے کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کا پردے میں رہنا ہی بہتر تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی، کہا کہ میں آپ کو پردے کا مکمل انتظام کر کے دوں گی۔ میں نے ٹائروں والے پردے لائے اور لا کر بیڈ کے آس پاس رکھ دیے، جس سے اس عورت کے گرد ایک چار دیواری سی بن گئی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر میں اور کچھ آپ کے لیے کر سکوں تو ضرور بتائیے گا۔ کہنے لگی بالکل بھی نہیں، آپ نے یہی کر دیا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ بدلے میں بھی آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں جو آپ کی یقیناً مدد کرے گا۔ اس نے اپنے پاس گلاس میں رکھا پانی کے 2-3 گھونٹ میری طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ سچ پوچھیں تو ہسپتال میں ملنے والی مرغ کڑاہی بھی انسان کو بہت ہی گندی اور غلیظ لگتی ہے۔ وہاں پر بیماروں کا اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی ایسی چیز کھانے کے لیے دل نہیں کھول سکتا۔ ہمیشہ دل میں ایک شک سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کھانے میں کیا کیا ہوگا۔ تبھی میں نے اس عورت سے پانی نہیں لیا۔ ارے لے لیجئے، یہ کوئی عام پانی آئے گا، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ، یہ پانی آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کے کام آئے گا۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، میں نے بڑے ہی معزز لہجے میں کہا، لیکن اس کا اصرار بڑھتا گیا۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ بوتل والا آب زمزم لے لیں۔ مجھے پتہ ہے ڈاکٹر لوگ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ یہی سوچیں گی نا کہ یہ آب زمزم گندا ہے، لیکن آب زمزم کبھی بھی آلودہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور یہ خاص آب زمزم ہے، اس لیے آپ رکھ لیں۔ اب کہ جو اس نے مجھے سفید کاغذ میں لپٹی ایک سفید اور کالے رنگ کی بوتل دی تو میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ میں نے اس سے بوتل لے لی اور اپنے بیگ میں ڈال دی تھی۔ مجھے اس عورت کا اصرار کرنا ذہن میں کھٹک رہا تھا، کہیں اس پانی میں زہر تو نہیں ملا؟ عجیب پاگل سی عورت لگتی ہے، میں نے ذہن میں سوچا اور پھر وارڈ بوائے کو بلایا۔ میں نے کہا کہ اس عورت پر نظر رکھو، یہ بھی دیکھو کہ اس سے ملنے جلنے کون آتا ہے۔ شام کو مجھے اس کے بارے میں رپورٹ کرنا کہ اس عورت کا اٹینڈنٹ کون ہے اور کب آتا ہے، کیا اس کے لیے کچھ کھانے کو بھی لاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن شام کو وارڈ بوائے نے جو بات مجھے بتائی وہ ناقابل یقین تھی۔ کہنے لگا کہ میڈم، اس عورت کے پاس تو ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، بلکہ آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اس ہسپتال میں آنے والی بھی یہ خود ہی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ آیا ہی نہیں، نہ ہی اس کا شوہر اور نہ ہی کوئی اور جو اس کا فارم بھرتا اور پھر اسے یہاں پر لا کر اور اس کی ذمہ داری لیتا۔ یہ اسی طرح اکیلی تنہا رہتی ہے، مگر کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بات میری ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ وہ اس وارڈ کی اٹینڈنٹ کے بغیر یہاں پر ہے
اور وہ بھی مجھے اصرار کر کے آب زمزم کا پانی دے رہی تھی تاکہ میں اسے پی سکوں، تو کافی زیادہ پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگیں کہ اس پر نظر رکھنی پڑے گی، یہ تو مجھے کوئی غیر ملکی عورت لگتی ہے، اس کی اردو بھی صاف نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی خاص مقصد کے تحت آئی ہے۔ اب میرا اس عورت کی طرف دل برا ہو رہا تھا، میں نے بھی اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے میڈم عائشہ نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی ہی عورت اسی وارڈ میں آئی تھی، وہ دوسرے ہسپتال کی طرف سے تھی، اور یہ امید سے تو تھی، لیکن اس نے یہاں اپنا علاج نہیں کروانا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے پاس انجیکشن یا دوا لے کر جاتا تو یہ دوا کو الٹ دیتی اور کہتی کہ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں اس ہسپتال میں آتی ہی نہیں، یہاں پر اس سے پہلے 12 لڑکیاں اپنی جان سے بازی ہار چکی ہیں، اسی لیے میں بہت زیادہ ڈر رہی ہوں۔ کرتے کرتے اس نے وارڈ کا ماحول اتنا خراب کر دیا کہ باقی عورتیں بھی ڈرنے لگیں، اور یہاں پر گائنی کی وارڈ تقریباً خالی ہو گئی تھی۔ اس کے 1 مہینہ یہاں رہنے سے ہسپتال کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک بہت ہی منظم کوشش تھی جو ایک دوسرے ہسپتال کی طرف سے کی گئی تھی تاکہ ہماری شہرت اور مریضوں میں کمی کی جا سکے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے مدد کرنے والا اللہ ہے، ہماری شہرت کچھ ہی عرصے میں بحال ہو گئی، اب دوبارہ سے مریض آنے لگے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آب زمزم والا ناٹک بھی عظیم ہاسپٹل نے کیا ہے، ورنہ آج تک یہاں کسی عورت نے ڈاکٹر کو کچھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ عورتیں عموماً اپنے دکھ میں ہوتی ہیں، یا تو اپنے سسرال سے دکھ لے کر آتی ہیں یا اپنے شوہر کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ بھلا کسی عورت کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اتنے فالتو کے ڈرامے کرے اور پھر ڈاکٹر سے بات چیت بھی کرے؟ تمہیں اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ کوئی اسکینڈل بنا دے اور تمہیں بھی بدنام کرے۔ میں کل دیکھوں گی کہ اس عورت کا مسئلہ کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر کافی ڈر گئی تھی۔ وہ آب زمزم میں نے کھولنے کی بھی ہمت نہیں کی، میں نے اسے پرس میں کچھ اس طرح سے رکھ دیا کہ وہ میری کسی چیز پر گرے بھی نہ۔ میں اسے اس طرح ڈر رہی تھی جیسے وہ کوئی آب زمزم نہیں بلکہ تیزاب کی بوتل ہو۔ لیکن اسی دن ایک عجیب بات ہوئی۔ میڈم عائشہ نے آ کر لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ بطول نامی اس مریضہ کو جس کی آنکھیں نیلی ہیں کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر چیک نہیں کرے گی، بلکہ اس کے پاس ایک میل ڈاکٹر جائے گا۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر عائشہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، گویا کہ وہ اس عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی تھیں یا پھر اس کے پردے کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں اپنی نوکری کی پرواہ کے بغیر فوراً وارڈ میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہو بطول؟ سسٹر، آپ میری مدد کیجیے، مجھے اس ہسپتال میں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے چاہے میری جان چلی جائے، لیکن میں اس طرح کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ نہیں کرواؤں گی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس موقع پر آپ ہسپتال سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی۔ آپ کے جو بھی ڈر یا خدشات ہیں میں انہیں پورا نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں بھائی؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ بطول پیشنٹ کے پاس نہیں جانا، پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے ڈاکٹر عائشہ نے یہ بات بولی تو میں چونک کر رہ گئی۔ وہ سامنے کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر اس عورت سے سب کو کیا ضد ہے۔ وہ بیچاری تو بس مجھے آب زمزم دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تم ساری زندگی میرا احسان یاد رکھو گی۔ مجھے اب غصہ آ رہا تھا لیکن میں خاموش رہی۔ اس سے پہلے کہ میں وارڈ سے باہر نکلتی، میں نے دیکھا ایک بارش قسم کا آدمی وارڈ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی داڑھی کالی تھی، آنکھوں میں غضب اور غصے کے شعلے تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر ڈاکٹر عائشہ فوراً اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں۔ محترم، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ لیڈیز وارڈ کے اندر نہیں آ سکتے، یہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا اور نہ ہی میں پاگل ہوں، مجھے ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ آدمی غصے سے آگے بڑھا، میری بیوی سدرا یہاں داخل ہے، آپ لوگ اسے مجھ سے ملنے نہیں دے رہے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ پھر اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑ گئی۔ یہ وہی نیلی آنکھوں والی عورت تھی جو کب سے بیٹھی شور کر رہی تھی کہ مجھے کسی مرد ڈاکٹر سے چیک نہیں کروانا۔ پھر میں نے دیکھا دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جان آ گئی۔
رکو، یہ تو اپنا نام بطول بتا رہی تھی. تم کہتے ہو کہ میری بیوی سدرا. یہ سدرا نہیں ہے. کس شناخت سے تم اسے لینے کے لیے یہاں آ گئے؟ بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ڈاکٹر عائشہ نے اس آدمی کو روکنا چاہا مگر وہ اپنی بیوی تک پہنچ چکا تھا. میڈم، بہتر ہے کہ آپ میرے راستے سے دور رہیں. آپ لوگوں کو مریضوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. پتہ نہیں آپ ڈاکٹر کیسے بن جاتے ہیں. یہ تو مسیحائی کا شعبہ ہے. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ میری بیوی سے اس طریقے سے بات کریں. خدا کا خوف کریں. آپ اس مقام پر لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئیں. وہ آدمی ڈاکٹر عائشہ کو اچھی خاصی باتیں سنا کر وہاں سے چلا گیا. بوتل ملاتی ہوئی مجھ پر برس پڑی. تم ہی نے اس پیشنٹ کو سر پر چڑھا رکھا تھا. بغیر اس کے اٹینڈنٹ کے اس کی انٹری کس نے کی؟ اور جو اس نے تمہیں آب زمزم کی بوتل دی تھی، نہ ہو کہ وہ کوئی مہلک چیز ہو اور کھا پی کر تم بھی بیمار ہو جاؤ. تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 دن ہوئے اور تم لوگوں سے تحفے تحائف وصول کرنے لگی. بی بی کیا اپنی نوکری سے ہاتھ دھوگی؟ ڈاکٹر عائشہ کی ڈانٹ ٹپٹ نے مجھے پریشان کر دیا. میں نے آفس میں جا کر اپنا بیگ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر پانی کی بوتل نہیں تھی. میں نے میم کو یہ بات بتا دی مگر وہ پھر بھی مجھ پر غصہ ہونے لگیں. بولیں کہ تم نے اسے خود کہیں رکھ دیا ہوگا، لیکن اب نقصان کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی. اس سے پہلے بھی اس ہسپتال کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو چکی ہیں. اب اگر تم نے کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ان کے جانے کے بعد میں اپنا موبائل فون کھولے دیکھ رہی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ آیا، میرے پاس آ کر ایک نمبر دے کر چلا گیا. اب میں حیران تھی کہ یہ نمبر مجھے کیوں دیا گیا ہے اور کس نے دیا. تجسس اس قدر تھا کہ گھر جا کر میں نے اس نمبر پر فون کیا. فون کرتے ہی میں آواز پہچان گئی تھی. سامنے سدرا بطول کی آواز تھی. سدرا بطول نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے ان سے نمبر دینے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں اپنا کیس تم سے کروانا چاہتی ہوں. اگرچہ تم نہیں ہو لیکن تم مجھے بہت طریقے سلیقے والی لگی ہو. اب انکار مت کرنا، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں. ہسپتال سے مجھے آنا پڑا کیونکہ وہاں میری مجبوری تھی. مجھے میری ساس یہاں چھوڑ کر گئی تھیں، لیکن اب میں مزید وہاں رہ نہیں سکتی تھی. خدا کا شکر کہ میرا شوہر مجھے آ کر لے گیا، ورنہ میں وہاں تڑپتی رہتی اور بے بسوں کی طرح دیکھتی رہتی. میں اس لڑکی کی باتیں سن کر پریشان بھی ہو گئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے 50,000 روپے دے گی اگر میں اس کے گھر آ کر اس کا کیس کروں. میں اس بات پر حیران تھی کہ اگر یہ لڑکی اتنی ہی امیر تھی تو کسی اچھے ہسپتال میں کیوں نہیں گئی. آخر مجھ سے کیس کیوں کروانا چاہتی ہے؟ مجھے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے مزید آب زمزم کی بوتلیں بھی دے گی اور تحفے تحائف بھی. میرے دل میں شک بڑھنے لگا تھا. اب میں اس عورت کی پہچان پر بھی شک کرنے لگی تھی کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھی. لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. فون کاٹ دیا گیا تھا. اب میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس طرح انکار کروں اور اپنی زندگی سے اس الجھن کو کیسے دور کروں. میں نے ڈاکٹر عائشہ سے آب زمزم والی بات نہیں کی. گھر آ کر میں نے یہ بات اماں کو بتائی. میں نے کہا ماں، اس طرح سے ایک عورت مجھ سے اپنا کیس کروانا چاہتی ہے، بدلے میں وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دے گی. کہتی ہے کہ 50,000 روپے دوں گی، لیکن تمہیں میرے گھر آنا ہوگا. امی کہنے لگی بیٹا، ڈاکٹروں کو تو ایسی آفر آتی رہتی ہیں، اس لیے تم ایسا کرو کہ رک جائے گا اور تم اپنا کام کر کے آ جانا. میں نے صبور سے بات کی تو وہ بھی مان گیا. کہنے لگا کہ بہن، مجھے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں اور تم ڈرو مت. کوئی تمہیں کچھ کہہ کر دیکھے میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا. مجھے اپنے بہادر بھائی پر پورا یقین اور بھروسہ تھا. میں خوشی خوشی اس کے ساتھ تیار ہونے لگی. رات کے 8 بجے اس عورت کے شوہر نے مجھے لینے آنا تھا. میں سدرا کا انتظار کر رہی تھی. 8 بجے وہ آدمی اپنی بڑی سی گاڑی میں آ گیا. اس نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا. وہ بالکل خاموش تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا. میں نے تمام ضروری انجیکشن وغیرہ اپنے پاس رکھ لیے تھے. آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے. سدرا بطول اندر چارپائی پر پڑی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں امید سی جاگ گئی. اس نے میرا استقبال کیا. کہنے لگی اگر آپ نہ آتی تو میں اپنی ہمت ہار دیتی، لیکن آپ یقین مانیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دیں گے. اتنا کچھ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ نے یہاں آ کر میرا مان رکھ لیا. میں اپنے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی
کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں آئی تو نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اس عورت کو درد ہو رہا تھا، میں نے اسے درد کی دوا دے دی اور پھر ساتھ ہی ساتھ باقی چیزیں بھی تیار کرنے لگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل پگھل جاتا، لیکن ایک حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اس قدر مطمئن تھی جیسے اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو۔ بیٹے کی پیدائش نے اسے حشاش بشاش کر دیا۔ پھر اس نے مجھے ایک اور بڑی سی بوتل نکال کر دی اور کہنے لگی، یہ تمہارا 50,000 روپے ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ مجھے اس سے اس مذاق کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تقریباً غصے اور بیزاری سے پوچھا۔ یہ 50,000 روپے ہے۔ آپ ہوش میں تو ہیں، مانا کہ آپ بیمار ہیں، لیکن اتنا بڑا مذاق میرے ساتھ نہ کریں۔ بھلے مجھے آپ 10,000 دے دیں، لیکن اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، نہیں، میں تمہیں 10,000 نہیں دوں گی، میں تمہیں 50,000 ہی دوں گی، اور یہ 50,000 سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے اس عورت پر اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین اور اعتماد تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے وہ بوتل لے لی۔ میں باہر آئی تو اس کے شوہر نے مجھ سے دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے عجیب سے انداز میں سلام کیا اور بولا، محترمہ، آپ کو کیا آپ کی رقم مل گئی؟ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ آدمی کیسے ڈھٹائی سے مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے، بھلے آب زمزم کی 50,000 روپے کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن میں ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ پورا راستہ بھائی مجھ سے پوچھتا رہا، ان لوگوں نے تم سے کیا کہا، کتنے پیسے دیے؟ لیکن میں چاہ کر بھی بھائی سے کوئی شکایت نہیں کر سکی، کیونکہ میں ان لوگوں پر خود اعتماد کر کے گئی تھی۔ اماں بھی شاید پیسوں کی امید میں تھیں، لیکن میرے گھر جانے پر ان کا بھی دل بجھ کر رہ گیا۔ پھر کہنے لگیں کہ بیٹی، اگر اس نے تمہیں اتنے یقین سے یہ بات کہی ہے تو تم آب زمزم کے اس تحفے کو سنبھال کر رکھنا، اسے اپنے پاس اتنا سنبھال کر رکھو کہ موقع آنے پر تمہیں کام پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارے کئی مسئلے حل ہو جائیں، اس لیے ہر بات کو صرف ایک ہی نظریے سے، ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تم اسے اپنے پاس رکھ کر دیکھو، کیا پتہ تمہیں کوئی ایسی برکت حاصل ہو جائے جس سے تمہیں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو۔ آب زمزم ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ اور پھر سچ بتاؤں، جیسے تم نے ان کا حلیہ بتایا ہے، وہ لوگ مجھے بالکل بھی بے ایمان نہیں لگتے۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو میری بیٹی۔ میں یہ سن کر چپ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں بھی اب ایک اطمینان سا اتر آیا تھا۔ اگلے دن میں ہاسپٹل گئی تو ڈاکٹر عائشہ بہت پریشان تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کا چہرہ کیوں اس قدر اترا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ اس ہسپتال کی بد انتظامی کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے۔ وارڈ میں بہت ساری دوائیاں نہیں ہیں، اور ایسی دوائیاں جن کے بغیر ہم عورتوں کے کیس بھی نہیں کر سکتے۔ اب تمہیں اور مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو اس ہسپتال سے استعفیٰ دے کر چلی جاؤں گی، اس کے بعد اللہ جانے اور یہ لوگ جانے، لیکن فی الحال جو کیس ہم لے چکے ہیں ان کا بھی تو مسئلہ حل کرنا ہے۔ اب اللہ کرے کہ وہ دوائیاں وقت پر آ جائیں، ورنہ تم جانتی ہو اگر کوئی حادثہ ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں ڈاکٹر عائشہ کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی تو میری نوکری شروع ہوئی تھی اور شروع میں ہی اتنے مسائل، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی بری طرح مشکلات کے بھنور میں پھنس جاؤں گی۔ میں وارڈ میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا عورتیں کافی بیمار لگ رہی تھیں، کسی کے پاس دوائی نہیں تھی تو کوئی انجیکشن کے لیے اپنے رشتہ داروں کو فون کر رہی تھی۔ کرتے کرتے تقریباً 2 گھنٹے مزید گزر گئے۔ اب ہسپتال میں اٹینڈنس کا رش لگ چکا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے یہ ہسپتال نہیں بلکہ مچھلی بازار ہو۔ 2-3 لوگ تو ہم سے لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی آ گئے۔ اب مجھے معاملات اپنے ہاتھ سے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی ایک عورت کو لایا گیا جس کے کیس کا وقت ہو چکا تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس عورتوں کو بے ہوش کرنے والی دوا ہی نہیں تھی، اور ہوش کے عالم میں آپریشن کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن پھر ایسا ہوا جو کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال اللہ کی طرف سے میرے دل میں آیا۔
میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس عورت کو وہی آب زمزم پلا دوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری آ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس عورت کا دیا ہوا وہ پانی میں نے اس مریضہ کو پلا دیا۔ بس پانی پلانے کی دیر تھی کہ وہ معجزہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں، اور اس معجزے نے مجھے سدرہ بطول کو فون کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے فون پر سارا ماجرا بتایا کہ کیسے عورت جو درد سے تڑپ رہی تھی، آب زمزم پینے کے بعد اس نے بنا کسی درد کے اپنے بچے کو جنم دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ معجزہ ایسا ہے جس کے بارے میں خود بھی حیران ہوں۔ تم سوچ نہیں سکتی، میں ایک فرانسیسی عورت ہوں، میں نے ایک پاکستانی سے شادی کی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ میں کیسے دین اسلام پر ایمان لے کر آئی تھی، لیکن جب میں شادی کے بعد حج اور عمرہ کرنے گئی، وہاں میں نے ایک روز خواب دیکھا۔ یہ آب زمزم مجھے انعام کے طور پر ملا ہے۔ اس آب زمزم میں معجزہ ہے اور میں اس پر یقین بھی رکھتی ہوں۔ میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے۔ یہ آب زمزم ضرورت کے وقت کام آتا ہے، اور اس وقت جب میرا ایمان کمزور پڑتا ہے مجھے یہ طاقت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نشانی دکھائی، ورنہ تو بعض لوگ ساری عمر ہدایت کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اتنے دن ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ایک فرانسیسی عورت ہے۔ میں تو اسے ایک پٹھان عورت سمجھ کر اس کے پردے کا خیال کر رہی تھی، مگر جب مجھے حقیقت پتہ چلی تو مجھے خود پر فخر ہوا کہ میں نے غیر ملکی کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ اس دل بھی جیتا، اور مجھے اس کی دی ہوئی بات پر یقین کر کے کوئی نقصان نہیں بلکہ واقعتاً 50 سے 60 ہزار کا فائدہ بھی ہوا، اور عمر بھر کے لیے ایک نئی پہچان بھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔